الله محمد رسول الله محمد رسول الله. اگر آپ بائبل پڑھیں گے اور تحقیق کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کس طریقے سے گریٹ کیا، وش کیا، آداب کیا، لکھا ہے گاسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 36 میں when Jesus Christ peace be upon him approached the upper room. جب عیسیٰ علیہ السلام اوپر کے کمرے میں گئے، he wished his apostles shalom علیکم. انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا شلام علیکم. شلام علیکم ہیبرو میں وہی ہے جو عربی میں ہے السلام علیکم، اور انگریزی میں may peace be on you، اور اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. عیسیٰ علیہ السلام نے جس طریقے سے ہم مسلمان سلام کرتے ہیں، جس طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے، اسی طریقے سے ہمارے پہلے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، انہوں نے بھی اپنے ساتھیوں سے اسی طریقے سے ملا اور کہا ہیبرو میں شلام علیکم، عربی میں السلام علیکم، انگلش میں may peace be on you، اردو میں آپ پہ سلامتی ہو. پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ آج مغربی دیش جتنے ویسٹرن کنٹریز ہے، کیوں یہ ایسے سلام کو نہیں دہراتے؟ کیوں نہیں کرسچن جب دوسروں سے ملتے ہیں تو سلام علیکم یا السلام علیکم یا may peace be upon you کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں؟ کیوں گڈ مارننگ بولتے؟ گڈ مارننگ تو میں بائبل میں کہیں پڑھا ہی نہیں کہ گڈ مارننگ کوئی پیغمبر نے گڈ مارننگ کہا. اور عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا سلام علیکم، آپ پہ سلامتی ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر، آخری نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 کتاب السلام میں حدیث نمبر 5374، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سواری پہ ہے اسے سلام کہنا چاہیے جو لوگ چل رہے ہیں. جو لوگ سڑک پہ چل رہے انہیں سلام کرنا چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا گروہ بڑے گروہ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. اکثر صحابہ کوشش کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کو سلام کرے، لیکن الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پہلے سلام کرتے تھے. کتنے بھی صحابہ کوشش کرتے تھے کہ ہم آج پہلے سلام کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ انہیں موقع ہی نہیں دیتے تھے، خود پہلے سلام کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 3 کتاب السلام چیپٹر نمبر 903 حدیث نمبر 5378 5378. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ 5 چیزوں پہ. ایک ہے کہ سلام کا جواب دے. اگر کوئی چھینکے اور کہے الحمدللہ، جواب ملنا چاہیے یا رحمک اللہ. بیمار کو دیکھنے جانا اور میت میں جانا، یہ 5 چیز مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو آدمی سیڑھی کے نیچے اتر رہا ہے اسے پہلے سلام کرنا چاہیے جو آدمی سیڑھی کے اوپر جا رہا ہے. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث ہے صحیح مسلم میں، بخاری میں، کہ کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ فرماتے قرآن مجید میں کہ جب بھی آپ کوئی مومن سے ملو، جب بھی کوئی مسلمان سے ملو تو آپ کو السلام علیکم. ہمارے آخری نبی، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آپ مسلمان کو دیکھو آپ سلام کرو. چھوٹے لوگ بڑے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. سیڑھی پہ اترنے والے لوگ چڑھنے والے لوگ سے پہلے سلام کرنا چاہیے. جو لوگ سواری پہ ہے، جو لوگ چل رہے اس کو پہلے سلام کرنا چاہیے. چلنے والے بیٹھنے والے لوگ کو پہلے سلام کرنا چاہیے. یہ سب طریقے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اگر میں یہ نہیں پہچانوں گا
کہ میرے سامنے جو انسان ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں، میں سلام کیسے کروں؟ قرآن کی آیت پہ کہ مسلمان ملے تو سلام کرو. اللہ کے رسول فرماتے مسلمان جو نیچے اتر رہا ہے وہ چڑھنے والے سے سلام کرے، چھوٹا آدمی بڑے والے سے کرے. لیکن اگر میں یہ نہیں پہچان پاؤں گا کہ میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہے یا شخص جو کھڑا ہے وہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو میں کیسے سلام کروں؟ تو یہ کوشچن مارک ہے کہ اگر آپ اللہ کے حکم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے حکم پہ چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کے پیغام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے آپ کو پہچاننے تو پڑے گا کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے کہ نہیں. میں بہت سے کانفرنس اٹینڈ کر چکا ہوں، اور اکثر کانفرنس میں کیا ہوتا ہے، کانفرنس میں ہر پارٹیسپینٹ، ہر انسان جو کانفرنس میں بھاگ لیتا ہے اس کے پاس ایک لیبل ہوتا ہے، لیبل یا بیچ کہو، اور اس لیبل پہ اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور اس کا ڈیزگنیشن، اس کا نام اور اس کا عہدہ. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن. انفارمل مطلب عام طور پہ ایک آدمی کی پہچان، عام پہچان، اس کا نام، اس کا ڈیزگنیشن. اگر ایک انٹلیکچوئل بدھیمان لوگ کا کانفرنس ہو رہا ہے تو اس کے اوپر نام اور اس کا عہدہ ہو سکتا ہے یہ نام ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، اس کا عہدہ لکھا ہوتا ہے. اگر ایک میڈیکل کانفرنس ہے تو اس کے نام کے نیچے اس کی اسپیشلٹی لکھی رہتی. جو لیبل وہ پہنتا ہے، بیج جو پہنتا ہے، اس کے نام کے نیچے اس کی لکھی ہوتی ہے اسپیشلٹی. ہو سکتا ہے لکھا ہے گائنوکالوجسٹ، عورتوں کا ڈاکٹر، خواتین کا ڈاکٹر. ہو سکتا ہے لکھا ہے پیڈیاٹریشن، بچوں کا ڈاکٹر، کارڈیولوجسٹ، دل کا ڈاکٹر، نیورولوجسٹ، دماغ کا ڈاکٹر، یورولوجسٹ، کڈنی کا ڈاکٹر. تو اس کے نام کے ساتھ اس کی اسپیشلٹی ہوتی. تو کہ ایک عام آدمی جو اس کو نہیں پہچانتا ہے وہ جان سکتا ہے ہاں یہ بچے کا ڈاکٹر ہے. اگر دماغ کا پرابلم ہے، ہاں یہ دماغ کا ڈاکٹر ہے. دل کی تکلیف ہے، دل کا ڈاکٹر ہے. اسے کہتے ہیں انفارمل انٹروڈکشن، لیبل. اور لیبل ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے، ایک انٹروڈکشن کے لیے. تو کیا ضروری نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب مسلم سے ملو تو انہیں سلام کہو، اللہ کے رسول فرماتے، تو مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ بنا منہ کھولے ہوئے اگر آپ کو ایک انسان کو پہچان ہے کہ یہ مسلمان ہے کیا نہیں، تو کیا پہچان ہے؟ کیا پہچان ہے مسلمان کی؟ یہ 1400 سال سے آ رہا ہے تو کوئی نئی پہچان کی ضرورت نہیں. ہم کو بیچ پہننے کی ضرورت نہیں. مسلمان کو چھاتی پہ بیچ پہننے کی ضرورت نہیں کہ آئی ایم مسلم، ضرورت ہے نہیں. یہ 1400 سال سے آ رہا ہے. مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کا لیبل کیا ہے؟ میرا اشارہ ہے داڑھی اور ٹوپی کی طرف. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے اسے پہن لو. اگر آپ ڈاکٹر ہے اور آپ کو فخر ہے کہ آپ ڈاکٹر ہے تو پہنیں گے نا ڈاکٹر کا بیچ، ڈاکٹر لگائیں گے نا آپ کے نام کے آگے، لگائیں گے کہ نہیں؟ آپ کو فخر ہے. تو اگر آپ کو فخر ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لو. اکثر مسلمان مجھ سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں ذاکر بھائی اسلام کیا داڑھی ٹوپی میں؟ کیا اسلام داڑھی اور ٹوپی میں؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے داڑھی ٹوپی کی؟ تو میں کہتا ہوں میں مان لیا آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے انسان مسلمان ہے کہنے، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کے پاس تو علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے یہ انسان مسلمان ہے کہ نہیں، اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کو جاننے کے لیے یہ انسان اچھا ہے کیا برا ہے، کوئی لیبل کی ضرورت نہیں، اس کے پاس تو علم غیب ہے.
اگر آپ اچھے انسان ہیں جنت کے حقدار ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں ڈالیں گا. اگر آپ برے انسان ہیں نرک کے حقدار ہے دوزخ کے حقدار ہے تو دوزخ میں ڈالیں گا. اللہ کو داڑھی ٹوپی کی ضرورت نہیں, اللہ کے پاس علم غیب ہے. لیکن انسانوں کے پاس تھوڑی علم غیب ہے, میں تو انسان ہوں نا, انسان کے پاس تھوڑی علم غیب ہے. اگر ایک انجان انسان اس کے سامنے آتا ہے سب سے پہلی بار زندگی میں, وہ کیسے جان لے کہ یہ مسلم ہے کیا نہیں, مومن ہے کیا نہیں؟ اللہ کو ضرورت نہیں لیکن انسانوں کو تو ضرورت ہے. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. اس ٹی وی کے ناظرین کو رمضان المبارک کی مبارکباد. رمضان قد أهل بالصيام وأطل. Dr. Zakir Naik's tour to UAE. This Ramadan on 16th and 17th June 2016. Welcome to witness the dynamic expose by Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Abdul Karim Naik. In his public talks organized by the Department of Islamic Affairs and Charitable Activities, Dubai, under the patronage of Sheikh Ahmad bin Muhammad bin Rashid Al Maktoum at the Rashid bin Muhammad Ramadan gathering. Today, the most important weapon in the world is the media. Inshallah, on Thursday, 16th June 2016 at 10:30 p.m. after Tarawih. And we find today Dr. Zakir highlights manipulations and impact on society about Islam in media and Islam, followed by an open question and answer session at Zayed bin Muhammad Family Gathering, Khawanij, Dubai, UAE. And inshallah on Friday, 17th June 2016 at 10:30 p.m. after Tarawih. please feel free to ask any question on Derive Islam apt and compiled satisfying answers from Dr. Zakir Naik. And I want to ask this question. In Ask Dr. Zakir, an exclusive open question and answer session at Zayed bin Muhammad Family Gathering, Khawanij, Dubai, UAE. People from all faiths are welcome. Admission free. Dr. Zakir Naik's tour to UAE. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ کو مانو اس کی توحید کو تسلیم کرو. پرنور آیات والی سب سے اعلیٰ بیان والی وہ وحی کے ذریعے سے آنے والی ہدایت. بہترین سبق والی قرآن کو مانو, محمد کو مانو صلی اللہ علیہ وسلم, اور بعد سے بعد الموت کو مانو, جنت اور دوزخ کو مانو. سب سے افضل کتاب. تصور یہ رہنا چاہیے کہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی. ڈاکٹر اسرار احمد سے جانیے اللہ کے کلام کا صحیح اور دلوں کو روشن کرنے والا بیان, تعلیم قرآن. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. پہلے ہم ذکر کریں گے داڑھی کے بارے میں. اکثر علماء, جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا مسلمان کے لیے فرض ہے. چند کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے, سنت ہے, مستحب ہے, لیکن اکثر جمہور کہتے ہیں فرض ہے. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے. ایک ہی بار پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ آیا, جو میں نے تحقیق کی, پورے قرآن مجید میں داڑھی کا لفظ ایک ہی بار آیا سورہ طہ میں, سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 میں, جس میں کہا گیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے, مجھے میری داڑھی سے مت پکڑو, نہ میرے سر کے بال سے. آپ جب بھی پڑھیں گے سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94, اس میں موسیٰ علیہ السلام جب ہارون علیہ السلام سے تیش میں آ کے بھڑکتے, جب نیچے اترتے پہاڑی سے اور دیکھتے کہ لوگ شرک کر رہے,
भड़कते। उस वक्त हारून ने सलाम उनके छोटे भाई फरमाते, ए मेरे माँ के बेटे, यानी ए मेरे भाई, मुझे मेरी दाढ़ी से मत पकड़ो, ना मेरे सिर के बाल से। इससे ये जाहिर होता है कि हारून ने सलाम की दाढ़ी थी। जितनी मेरी तहकीक है कुरान के बारे में, कुरान मजीद में एक ही बार ये लफ्ज लिहा दाढ़ी एक बार आया, लेकिन इनडायरेक्ट दाढ़ी रखना चाहिए कहने वो कुरान मजीद में इनडायरेक्ट। कुरान मजीद में कई बार अल्लाह ताला फरमाते हैं अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12, सूरह मुजादिला चैप्टर नंबर 58 वर्स नंबर 13। कई जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। इससे ये जाहिर होता है, इतनी बार कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। अगर आप अल्लाह के रसूल की बात मान रहे तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह की बात मान रहे। हम अभी जानने की कोशिश करेंगे अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं दाढ़ी के बारे में। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी में इसका जिक्र है, जिल्द नंबर 7 बुक ऑफ ड्रेस किताबुल लिबास चैप्टर नंबर 64 हदीस नंबर 780, इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो यहूदी करते हैं उसका उल्टा करो, डू द ऑपोजिट ऑफ व्हाट द जूस डू। दाढ़ी रखो और मूछों को कतराओ, कीप द बियर्ड एंड ट्रिम द मुस्टैचेस। उसकी बाद वाली हदीस सही बुखारी किताबुल लिबास बुक ऑफ ड्रेस चैप्टर नंबर 65 चैप्टर नंबर 65 हदीस नंबर 781, इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल कहते कि मूछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, दाढ़ी को बढ़ाओ और मूछों को कतराओ। मुझे याद आ रहा है कि सबसे पहली बार जब मैं जवान था, अभी भी जवान हूं माशाल्लाह, जब मेडिकल कॉलेज में था और मेरी दाढ़ी एकदम छोटी छोटी थी, एकदम थोड़े बाल इधर थोड़े बाल इधर, अभी भी अच्छी नहीं लेकिन इधर थोड़े बाल इधर थोड़े बाल। तो एक मुसलमान ने कहा, ओ जाकिर भाई क्या नूरानी चेहरा। तो मैंने कहा जज़ाकल्लाह मेरे हिम्मत अफजाई का, मैं जानता हूं कि मेरे पे दाढ़ी अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो मुसलमान माशाल्लाह हिम्मत अफजाई कर रहा था मेरा, अरे बहुत अच्छा नूरानी चेहरा। तो मैं ये कहता हूं कि अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती है, चंद लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, कई लोगों के चेहरे पे दाढ़ी अच्छी लगती है। अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी लगती है और अगर आप मुसलमानों के दाढ़ी रखते तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर दाढ़ी आपके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती, फिर भी आप अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह का कहना मानने के लिए, अल्लाह के रसूल का कहना मानने के लिए दाढ़ी रखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको और सवाब मिलेगा। और कई बार कहा गया अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगती है फिर भी रखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए तो और सवाब मिलेगा। मैं जानता हूं कि दाढ़ी मुझ पे अच्छी नहीं लगती थी, अभी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन अभी लोग मुझे पहचानने लगे, ये दाढ़ी जाकिर भाई क्या। मैंने रखा क्योंकि अल्लाह के रसूल का हुक्म था और अल्लाह कहते अतिउल्लाह अतिउर रसूल। तो अगर अच्छी लगती है और रखे तो अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिलेगा, नहीं अच्छी लगे और फिर भी रखे तो और सवाब मिलेगा। और आम तौर पे आप देखेंगे इंसानों
عام انسان کو اگر آپ رف سروے کریں گے تو جتنے لوگ داڑھی رکھتے ہیں دنیا میں 80% لوگ جو داڑھی رکھتے وہ مسلمان ہیں. 80% تقریباً مسلمان ہیں. اور یہ باقی 20% میں سے 75% یعنی کل ملا کے 15% انسان جو داڑھی رکھتے ہیں وہ فوراً معلوم پڑے گا کہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کے پاس دوسری کوئی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ صلیب ہے، کراس ہے تو معلوم پڑ جاتا ہے کرسچن ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس نشانی ہے اوم کی یا ٹیکا کی، معلوم پڑ جاتا ہے ہندو ہے. یا ہو سکتا ہے سکھ ہے، معلوم پڑ جاتا ہے کہ وہ سکھ ہے. تو اگر آپ کوئی داڑھی والے کو دیکھے یہ پہچاننے کے لیے کہ وہ مسلمان ہے، 95% آپ صحیح ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ ایک لیبل ہے. اگر آپ کا لیبل آپ کے ارادے کو ظاہر کرتا ہے تو اسے پہن لیجئے. کچھ لوگ اپنا ارادہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ڈرتے ہیں. لوگ پہچان لیں گے میں مسلم ہوں تو پرابلم ہو جائے گا، اس کا بعد میں ڈسکس کریں گے. ایک دوسرا لیبل ہے سر کو ڈھانکنا. سر کو ڈھانکنے میں اختلاف ہے. کوئی نہیں کہتا فرض ہے، کوئی ایک بھی عالم نہیں کہتا کہ سر کو ڈھانکنا فرض ہے. اس میں اختلاف ہے، کیا یہ مستحب ہے، سنت ہے. اکثر علماء کہتے یہ سنت ہے، کچھ کہتے مباح ہے. مباح مطلب آپشنل، نہ آپ کو ثواب ملے گا، نہ کوئی فائدہ ہوئے گا، نہ گناہ ملے گا. آپشنل، کرنے کا کرو، نہیں کرنے کا مت کرو. لیکن اکثر علماء کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. شیخ ناصر الدین البانی بھی کہتے کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے. اگر آپ پڑھیں گے حدیث میں لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 16 حدیث نمبر 6، 9، 8 اس میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے باہر نکلے تو ان کے سر کے اوپر ایک کالی پگڑی تھی. ایک دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ ایک کپڑا باندھا. کئی حدیث ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 7 میں کتاب اللباس میں چیپٹر نمبر 17 حدیث نمبر 699 اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ فتح مکہ کے سال میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سر کے اوپر ہیلمٹ تھا. ایسی کئی حدیث ہے. اور شیخ ناصر الدین البانی کے مطابق ایک بھی حدیث نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں ذکر آتا ہے کہ وہ گھر کے باہر نکلے اور سر ڈھکا نہیں تھا ایکسپٹ فار جب وہ احرام کی حالت میں تھے. تو اس لیے اکثر علماء کہتے ہیں کہ سر کو ڈھانکنا سنت ہے، کچھ علماء کہتے ہیں مباح ہے، لیکن اکثر کہتے ہیں سنت ہے. یہاں ہمارے جو سر کو ڈھانکنے کا اکثر طریقہ عام جو مسلمانوں میں جو ہندوستان میں وہی ٹوپی. تو ایک لیول ہو گیا داڑھی، دوسرا ہو گیا ٹوپی. یہ ٹوپی جو میں پہن رہا ہوں بہت سستی ہے، 30 روپے کی ہے. 30 روپے کی. تھوڑی اچھی کوالٹی لیں گے تو 50 روپے کی، اور اچھی لیں گے تو 75 روپے کی. یہ ٹوپی معمولی ٹوپی ہے، ایک مکھی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. ہاں، اس سے لوگوں کو ڈر کیا اور پہننے میں مشکل کیا. نہ مہنگی ہے. اب کچھ ٹوپی مہنگی ہوتی 200 روپے 1000 روپے، کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھی ٹوپی پہنے. میں سستی ٹوپی پہنتا ہوں 30 روپے کی. لیکن سر کو ڈھانکو. اگر آپ نوکری کرنے جا رہے، آپ کا باس، آپ کا مالک اگر کہا میں ٹوپی مت پہنو، ٹھیک ہے میں ٹوپی کو گھیسے میں ڈالو، لیکن جب نوکری سے باہر نکلے اس ٹائم تو پہنو. وہ تھوڑی باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اس ٹائم تو پہنو. مسلمان اکثر کیا کرتے، جب مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے ٹوپی پہنتے، مسجد کے باہر نکلتے ٹوپی اندر ڈالتے. کیوں؟ نماز کے لیے پہنتے اچھی بات ہے، ٹوپی پہنتے اچھی بات ہے الحمدللہ، کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو سر کو ڈھانک رہے. لیکن نماز کے باہر نکلے تو ٹوپی کھیسے میں. نماز کے وہ ٹوپی پہننا اچھی بات ہے، فرض نہیں ہے،
لیکن کم از کم نماز کے ٹائم پہ تو ہم اپنا سر ڈھانکے، اچھی بات ہے، لیکن جب نماز کے باہر نکلتے ٹوپی کیوں نکالتے؟ کہیں لکھا ہے کہ ٹوپی نکالو؟ تو ہمیشہ پہنو نا، نماز میں جب پہن رہے تو باہر بھی پہنو نا. اللہ اللہ